السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، أن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأزربوا لهام النور صوب الجنان. گرامی قدر حضرات اور برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں دو حدیثیں تلاوت کی ہیں. دونوں حدیثیں اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیثیں ہیں. دونوں حدیثوں میں 3 عمل بتلائے ہیں. تینوں عمل دخول جنت کے لیے بہترین اسباب ہے. ایمان لانے کے بعد اگر انسان ان تینوں اعمال پر کاربند ہو جائے، دوام اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا ہو جائے، تو انشاءاللہ بے خوف و خطر جنت میں پہنچ جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلی حدیث کا مضمون ہے: اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنہ بالسلام. 3 عمل بیان فرمائے. اگر آدمی ان تینوں عمل یعنی تینوں کام انجام دے گا تو جنت میں داخل ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 نیک کاموں کی ہدایت فرمائی اور ان کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی. پہلا نیک کام: اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، یعنی مہربان ہستی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. عبادت کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کر دے اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی کرنے سے دور رہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعبدوا الرحمن فرما کر ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا. کوئی مخصوص نسل، مخصوص قوم اور کوئی مخصوص جماعت مراد نہیں، بلکہ عالمگیر خطاب ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور توحید ہی اصل اساس اور بنیاد ہے. سارے دین کی توحید کے بغیر کچھ نہیں. اگر کسی کے پاس توحید کی پاسداری نہیں، وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں. اس لیے دوستو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھو، رازق نہ سمجھو، خالق نہ سمجھو اور کارساز نہ سمجھو. بس صبح و شام، دن رات اور وقتاً فوقتاً یوں کہتے رہو: تیرے سوا کوئی معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا کوئی مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہور حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ. کونوں مقام میں لائق سجدہ اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. دوسرا نیک کام کیا ہے محترم دوستو؟ جنت میں لے جانے کا دوسرا نیک کام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے میں فقراء، یتیم، مساکین، طلباء مدارس اور مجاہدین فی سبیل اللہ اور امت محمدیہ کے برادران اور عزیز و اقربا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کے اندر سب داخل ہے. یہ اخلاقیات کے باب سے ہے کہ ہم ہر فرد بشر کا خیال رکھیں. فقراء کی فضیلت. میرے محترم بزرگوں دوستو، شریعت اسلامیہ میں فقراء اور غرباء کا بڑا خیال رکھا گیا ہے. چنانچہ ہم سب کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین قیامت کے دن جنت میں اغنیاء یعنی مالداروں سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے. بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فقراء جنت میں اغنیاء یعنی مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے. میرے بھائیوں، یہ کمزور، نادار، غریب مسلمان بڑے ہی اعزاء و اکرام مستحق ہے. یہ کمزور مسلمان بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں رہنما پسند کیا
چنانچہ ابو داؤد میں روایت ہے عن ابی درداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون او تنصرون بضعفائکم۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھے اپنے کمزور اور نادار لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں رزق کا دیا جانا یا تمہاری مدد کیا جانا تمہارے دشمنوں کے مقابلہ میں انہی لوگوں کی برکت سے ہے جو تم میں کمزور ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ کمزور اور نادر اور آتے ہیں، ہر طرح کی دنیاوی طاقت و حیثیت سے خالی معلوم ہوتے ہیں، ان کا وجود پوری کائنات کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ انہی لوگوں میں بڑے بڑے اقتاب اور اطاعت آثار بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ دنیا داروں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتے، مگر حقیقت میں سارے عالم کا نظم کائنات انہی کی وجہ سے مستحکم ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں مختلف علاقوں اور آبادیوں کا نظم و انصراف روحانی طور پر خدا کی طرف سے ان کے سپرد ہوتا ہے۔ اس معنی کو دوستو ہمیں ان فقراء غرباء کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر مجھ کو پانا چاہتے ہو تو مجھے اپنے کمزور نادار لوگوں میں تلاش کرو، یا یوں طور کہ تمہارے اوپر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کرو اور ان کی دلجوئی میں مشغول رہو، کیونکہ میں ان کے ساتھ بعض اوقات جسمانی طور پر رہتا ہوں اور دل و جان سے تمام اوقات میں رہتا ہوں، لہٰذا جس شخص نے ان کا احترام کیا اس نے گویا میرا احترام و اکرام کیا، اور جس شخص نے ان کو تکلیف و ایذا پہنچائی اس نے گویا مجھ کو ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ حدیث قدسی سے اس کی تائید ہو رہی ہے، من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ عداوت و دشمنی اختیار کی گویا مجھ سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ تیسرا نیک کام افشو السلام۔ مسلمان بھائیوں اور میرے پیارے بچوں، جنت میں لے جانے والا تیسرا کام افشو السلام، سلام کو رواج دو، یعنی سلام خوب کرو، سلام کثرت سے کرو، سلام میں بخل نہ کرو، سلام میں پیش قدری۔ اور ترمذی ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ ترمذی ہے، اس لیے جب آپس میں ملے تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، استاد شاگرد کو سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے، ماں اپنی اولاد کو سلام کرے، اولاد باپ کو سلام کرے۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے پیارے بچوں، سلام کرنے کا جو موجودہ طریقہ رائج ہے یہ بالکل ابتدائی زمانہ میں شروع ہوا تھا، اور اس کا مقصد ایک ایسی علامت کو رائج کرنا تھا کہ جس کے ذریعہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جا سکے۔ اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، پھر یہ طریقہ مستقل طور پر مشروع ہو گیا۔ اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو حیاک اللہ، انعمک اللہ، بکا اینا یا انعم صباحا وغیرہ الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس طرز تحیہ و اعزاز کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا طریقہ رائج کر دیا، کہ جس کے معنی ہے کہ تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو۔ دوستو، دنیا کے ہر مذہب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب آپس سے ملاقات کرے تو کئی کلمہ آپس کے موانست اور اظہار محبت کے لیے کہتے ہیں۔ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا اسلام اتنا جامع نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے سلامت رکھے، گویا کہ سلام ایک دعا بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور اپنے بھائی مسلمان کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے، اور ایک معاہدہ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کا سبق بھی یاد دلایا جاتا ہے۔ کاش مسلمان اس کلمہ سلام کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کرے، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کرے، تو شاید پوری قوم کے اصلاح کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم اسلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور میں تم کو ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بنو، اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ ترمذی اور ابو داؤد میں عمران ابن حسین کے حوالے سے لکھا گیا ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام۔ وہ شخص آرام سے بیٹھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، یعنی تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں چوتھے آدمی کا تذکرہ بھی آتا ہے، وہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ 40 نیکیاں لکھی گئی، اور فرمایا وقال هذا تكون افضل، کہ سلام کرنے والا جتنے الفاظ بڑھائے گا اسی قدر اس کو ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب یہ عہد کریں کہ جب تک ہم دنیا میں ہماری سانس چلتے رہے تو آخری سانس تک ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے بات مان کر چلے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی ہیں ہم سب کو سچی اور پکی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔